دعا کرتے وقت ہمیں ان دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، لیکن دعا کے بیان میں یہ بات بہت اہم ہے کہ دو وقت ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کے تمام وقت ہیں، لیکن ان میں دو وقت ایسے ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس وقت میں دعا کرنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے۔ پہلا جو وقت ہے، پہلا جو ٹائم ہے وہ ہے الدعاء عند النداء، اذان کے وقت میں، جب اذان ہو رہی ہو، اذان جب ہو جائے اس کے بعد میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، نماز کھڑی ہونے سے پہلے الدعاء عند النداء، اور اذان کے وقت میں، اس کا ترجمہ تو یہی اذان کے وقت میں، لیکن اور حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اذان جب ہو جائے تو فوراً آدمی کو اپنے ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس وقت میں بندے کی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، دعا اس کی مکمل ہوتی ہے، دعا قبول کرتا ہے رب العالمین، لیکن ہمارے پاس شرک نہیں ہونا چاہیے، نفاق والے معاملے نہیں ہونے چاہیے، حلال کمائی ہمارے پاس ہونی چاہیے، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ حلال کام ہونے چاہیے، ورنہ دعا رد ہو جائے گی۔ پھر جب یہ تمام کام ہم اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ پہلا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایک وقت ہے وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بعضا، ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑ رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، اور اس لڑائی اور جھگڑے کے درمیان میں جہاں نفسی کا عالم ہے، جہاں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آدمی پریشان ہے، اس عین لڑائی کے وقت میں ایک شخص ایسا ہے جو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتا ہے، رب العالمین کو قادر مطلق مان کر، رب العالمین کو حاکم مان کر، رب العالمین کو تمام چیزوں کا نگہبان مان کر وہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں، گھمسان کے رن میں، لڑائی اور جھگڑے کے درمیان میں مجھے پکارنے والا شخص، میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ صحیح ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، 2540 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔